السلام علیکم جی، کیا حال ہے آپ سب کے؟ خیریت سے؟ فائنلی آئی ایم بیک ود اندر ایپیسوڈ، اور مجھے پتہ ہے کہ میں بہت دنوں بعد آئی ہوں، لیکن میرا بہت ایک جینوئن ریزن ہے، اور وہ یہ ہے کہ میں شفٹنگ کر رہی تھی اور میں بہت تھک گئی تھی، لیکن میں ساتھ ساتھ جو نیکسٹ ایپیسوڈ ہے اس پہ بھی کام کر رہی تھی۔ اچھا جی، دیکھیں، سب کی چھٹیاں ہو چکی ہیں اور سارے جو لوگ ہیں وہ پلان کر رہے ہوں گے، بلکہ کافی جا بھی چکے ہوں گے، اسپیشلی جو ہمارے ہل سٹیشنز ہیں، جیسے کہ مری ہو گیا، کشمیر ہو گیا، ہنزا ہو گیا، گلگت ہو گیا۔ بہت خوبصورت جو ہیں ہم لوگوں کے ناردرن ایریاز ہیں۔ تو میں نے سوچا کیوں نہ ذرا تھوڑا سا ایک کھلبلی مچائی جائے اور ان ناردرن ایریاز یا ہل سٹیشنز کے اوپر اپنا اگلا ایپیسوڈ کیا جائے۔ تو شروع کرتے ہیں وداؤٹ ویسٹنگ اینی ٹائم۔ جو میری پہلی سٹوری ہے وہ مجھے میرے ایک اسٹوڈنٹ نے بھیجی ہے، اور انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ ان کے جو پر دادا اور پر دادی جو تھے، ان کی ایک انسیسٹرل، ایک ان کا گھر، ایک ان کی ایک حویلی جو ہے وہ مری میں ہے، جس میں وہ ہمیشہ جا کے سمر ویکیشنز گزارتے تھے۔ تو جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ جو مطلب ہم لوگوں کے جتنے بھی گرینڈ پیرنٹس وغیرہ ہوتے ہیں، الحمدللہ وہ اپنی عبادات، اپنا اذکار وغیرہ بہت ہی باقاعدگی سے کرتے ہیں۔ تو صبح کا ٹائم تھا، ظہر کی نماز، جمعے کا ٹائم تھا، نماز جمعہ سے تھوڑی دیر پہلے جو پردادی تھیں وہ بیٹھی ہوئی اپنے قرآن شریف کی تلاوت کر رہی تھیں۔ تو ظاہر ہے بہت بڑا ان کا حویلی تھی، اس میں نوکر چاکر بھی بہت تھے۔ تو ایک دم ان کو ایک ایسے نا عجیب سے شور کی آواز آئی، اور ان کو ایسے لگا کہ جیسے ایک بہت ہی کوئی ہوا کا جو ہے نا، بہت بڑا سا ایک ہوا کا آپ کہہ لیں ریلا جو ہے ان کے پاس سے گزرا ہے۔ واز اے بگ گسٹ آف ونڈ۔ تو پہلے تو ان کو سمجھ نہیں آئی کہ کیا ہوا ہے، پھر انہوں نے دیکھا کہ ایک عورت ان کے سامنے کھڑی ہوئی تھی، اور اس کی جو شکل تھی وہ بہت ہی خوفناک تھی، اور اس نے اپنی ایک بہت ہی عجیب سی آواز میں کہا کہ تم ہمیں کیوں پہاڑوں سے بلا رہی ہو؟ تم یہ کیوں پڑھ رہی ہو؟ کیوں ہمیں پہاڑوں سے بلا رہی ہو؟ وہ بار بار بس یہی دو جملے دہرائی جا رہی تھی۔ تو خیر جو پردادی تھی ڈیفینیٹلی ایک دم آپ کے سامنے ایسی کوئی چیز آ جائے تو بالکل ایسے شوق میں آ گئیں، ان کو سمجھ نہیں آیا کہ وہ کیا کریں۔ تو جب ان کے جو ایک وہاں ملازم کام کرتے تھے وہ بھاگتے ہوئے آئے، اور انہوں نے وہ سمجھ گئے کہ کیا سچویشن ہے، یا تو یہ عورت پوزیسڈ ہے، یا یہ کوئی جن ہے، یا کیا ہے، اور یہ بہت غصے میں ہے۔ تو انہوں نے اس کا آرام سے اس کو کہا کہ تم میرے ساتھ آؤ، لیکن اس عورت نے ان کا ہاتھ چھڑایا اور وہ باہر کی طرف بھاگی، اور ان کا جو گھر تھا وہ ایک بہت اونچی پہاڑی کے اوپر تھا، جس سے نیچے کافی ایک سٹیپ جو ہے ایک سلوپ جاتا تھا۔ وہ عورت بھاگتی بھاگتی بالکل اس سلوپ کے سامنے جا کے کھڑی ہو گئی۔ تو پھر ان کے جو گھر کے اور نوکر وغیرہ تھے وہ سب بھاگے، اور انہوں نے اس کو بالکل اینڈ ٹائم پہ بچایا، اس سے پہلے کہ وہ نیچے جمپ مار دیتی۔ اب واللہ عالم یہ نہیں پتہ کہ وہ اس میں یہ پوزیشن کیوں آئی تھی، یا وہ پہاڑوں میں جو ہمارے رہنے والے جن ہیں ان میں سے کوئی تھی، لیکن یہ ایسا واقعہ ہے کہ جو کہ ابھی تک ان کی پوری فیملی میں سنایا جاتا ہے، نریٹ کیا جاتا ہے، اور ابھی بھی وہ جو مینشن ہے وہ ابھی بھی ان کی فیملی میں ہے، اینڈ آئی ایم شور کہ وہ وہاں سمر ویکیشن گزارنے کے لیے جاتے ہیں۔ اچھا دیکھیں، مری کی نا ایکچولی جب بھی بات ہوتی ہے تو آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے کہ بہت اونچے اونچے لمبے لمبے درخت، جنگل، دھند، اور رات کو عجیب و غریب سی آوازیں جو کہ جنگل سے آتی، کیونکہ ہم نے سب نے یہی ایک ویژوائزیشن جو ہے موویز میں بھی دیکھی ہے اور اس طرح بھی دیکھی ہے، لیکن اس میں کہیں نہ کہیں ڈیفینیٹلی کوئی سچائی ہوتی ہے، لوگوں نے یہ ایکسپیرینس کیا ہوتا ہے۔ بہت پہلے ہم لوگ جب سب کزنس وغیرہ بھی مری جاتے تھے تو آپ کو پتہ ہے کہ وہاں لوگ جا کے ہمیشہ مال روڈ پہ جاتے ہیں، واک کر کے جاتے ہیں، جس بھی ہوٹل میں رہ رہے ہوتے ہیں وہاں سے واپس آتے ہیں، لیٹ نائٹ سارے لوگ واک کر رہے ہوتے ہیں، اور آپ کو بہت ہی اسپیشلی گرمیوں کی چھٹی میں بہت وہاں رونق ہوتی ہے۔ تو ایک دفعہ ہم سب جو تھے، ہماری پوری فیملی جو تھی وہ مری گئی ہوئی تھی، تو واپسی میں
جو ہماری ایک ہیں، ہماری ایک ممانی آپ کہہ لیں، انہوں نے ہمیں ایک واقعہ سنایا. ان کے بہت سارے رشتہ دار مری میں رہتے تھے. تو جو مری کے اسپیشلی لوکلز ہیں نا، ان سے آپ کو بہت زیادہ اس طرح کے پیرانارمل واقعے سننے کو ملیں گے. انہوں نے بتایا کہ ان کی آگے سے کوئی تھی، ان کی رشتہ دار خاتون، ان کا گھر تھا مری میں، بالکل اسی طرح پہاڑوں کے بیچ میں. اور رات کو آپ کو پتہ ہے وہاں جلدی مغرب ہو جاتی ہے، لوگ اپنے کام کاج کر کے سو جاتے ہیں. تو جس کمرے میں وہ خاتون سو رہی تھیں، اس کے سامنے ایک بہت بڑی کھڑکی تھی، جو کہ ڈائریکٹلی اس کو آپ کھولتے تھے تو آپ کو سامنے سارا جنگل نظر آتا تھا. تو جب انہوں نے وہ کھڑکی، اکثر اس کو کھول کے سوتی تھیں کہ چلو اچھی ہوا آئے گی. آپ کو پتہ ہے ویسے بھی جو وہاں کے لوگ ہیں ان کو اتنی زیادہ ٹھنڈ نہیں لگتی. تو وہ رات کو سو رہی تھی، تو انہوں نے ایز یوزول کھڑکی کھلی ہوئی تھی اور بڑی ایک ٹھنڈی ہوا جو ہے وہ کھڑکی سے اندر آ رہی تھی. تو ان کو سوتے میں ایسے فیل ہوا کہ جیسے نا کوئی رو رہا ہے، یا کوئی بڑی خوفناک، بڑی درد ناک جو ہے نا رونے کی آوازیں نکال رہا ہے. خیر وہ آدھی نیند میں تھی، انہوں نے پہلے اگنور کیا. انہوں نے کہا کیا پتہ کوئی جنگل میں بھائی اتنے جانور ہوتے ہیں، کچھ ہوتے ہیں، کوئی بول رہے ہیں. انہوں نے پہلے اس کو اگنور کیا، لیکن پھر وہ آواز اتنی تیز ہو گئی کہ ان کو باقاعدہ نیند سے اٹھنا پڑا. انہوں نے اپنی آنکھیں کھولیں تو انہوں نے دیکھا کہ سامنے کھڑکی میں ایک کوئی عجیب و غریب سی جو ہے وہ عورت کھڑی ہوئی ہے. اس نے بالکل وائٹ کلر کے کپڑے پہنے ہوئے تھے، اور لمبے سے اس کے بال تھے، اور وہ بہت ہی ایک آپ کہہ لیں کہ عجیب طریقے سے نا رو رہی تھی، آوازیں نکال رہی تھی. تو خیر وہ پہلے تو اس کو دیکھتی رہیں، پھر اٹھیں، بہت بہادر تھیں. کھڑکی کے پاس جب تک وہ پہنچی تو وہ ایپریشن یا وہ جو بھی چیز تھی وہ غائب ہو گئی تھی. تو ڈیفینیٹلی انہوں نے اگلے دن گھر والوں کو بتایا. تو خیر ہوا کچھ نہیں. انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے اس طرح سے، اور ان کو یہی مشورہ دیا گیا کہ بھئی آپ اپنے اذکار وغیرہ پڑھ کے سویا کریں، آیت الکرسی پڑھ کے سویا کریں، تو انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا. تو خیر ان کو ابھی تک یہ وہ واقعہ جو تھا ان کی پوری اگین فیملی میں سب کو یاد تھا کہ بھئی انہوں نے ایک دن کھڑکی میں کوئی عجیب و غریب سی عورت دیکھی تھی. اچھا اسی طرح ایک اور واقعہ جو بڑا مشہور ہے، یہ مجھے میرے کزن نے سنایا تھا. اس کے کوئی آگے فرینڈس تھے، تو وہ لوگ گئے مری. صرف لڑکوں کا گروپ تھا اور بڑے ایکسائٹیڈ ٹین ایجرز، ہلا گلا، بالکل پارٹی ٹائپ ان کا تھا کہ ہم مزے کریں گے، یہاں جائیں گے، وہاں جائیں گے، ماؤنٹنس پہ چڑھیں گے، اینی وے سب کچھ، رات کو ٹریکنگ کریں گے، ہائکنگ کریں گے. تو ہوا یہ کہ 3 یا 4 وہ دوست تھے آپس میں، سارے لڑکے. تو ان میں سے وہ کسی پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھے، مری میں کوئی جو بہت ساری ہلز ہیں وہاں چڑھے رات کے وقت. فل مون تھا، اور انہوں نے کہا کہ چلو ہم یہاں ایک پکچر لیتے ہیں. بہت خوبصورت جو ہے نا یہ پکچر آئے گی، پہاڑ ہیں، فل مون ہے، بڑا ایک مزے کی یہ امیج جو ہے نا کلک ہوگا. تو کیا ہوا کہ 2 دوست جو تھے وہ کھڑے ہو گئے. تیسرے دوست نے کہا کہ چلیں میں آپ کی تصویر لیتا ہوں. تو جو تیسرا دوست تھا اس نے جب تصویر لینے کے لیے اپنا کیمرہ یوں کر کے ایم کیا، اس نے کہا اسمائل. اسمائل کہنے کے بعد وہ وہیں بے ہوش ہو گیا. تو یہ دونوں بہت پریشان ہوئے کہ بھئی ہمارے دوست کو کیا ہو گیا، یہ تو ابھی ہماری تصویر بالکل لینے والا تھا. خیر وہ اس کو لے کے ہاسپٹل بھاگے. اس کو بہت کوشش کی، بٹ انفارچونیٹلی وہ ہی ڈائیڈ، وہ مر چکا تھا، کیونکہ اس کے ڈاکٹرز نے بتایا کہ جی اس کا میسو جو ہے نا کوئی ہارٹ فیلئر ہوا ہے. بہت ڈر سے ایک دم اس کو کوئی شوق لگا ہے. ہی کوڈ ناٹ سروائیو. تو خیر بات آئی گئی ہو گئی. اور ایک بات انہوں نے ان دوستوں نے اس وقت نوٹ نہیں کی کہ جب ان کے دوست نے جو کہ اب اس دنیا سے جا چکا تھا، جب اس نے اسمائل کہا تھا تو تصویر کلک ہوئی تھی، لیکن اس وقت کسی کو ہوش نہیں تھا. خیر کچھ دنوں بعد ان کو خیال آیا، تو ان میں سے شاید کسی ایک دوست کا کیمرہ تھا. تو انہوں نے جب وہ تصویر ڈیولپ ہونے دی، یہ اس وقت کی بات ہے جب ہم لوگ فوٹو البمز بہت شوق سے دیکھتے تھے، بڑا انتظار کرتے تھے کہ تصویریں ڈیولپ ہو کے آئیں گی، البم میں لگیں گی. تو جب وہ تصویر آئی ڈیولپ ہو کے اسی جگہ جہاں وہ دونوں کھڑے ہوئے تھے،
تو ان کو اپنے پیچھے ایک کوئی عجیب و غریب سا ایک کریچر، ایک مخلوق جو ہے نا کھڑی ہوئی نظر آئی، جس کے لمبے لمبے بال تھے، منہ آدھا کورڈ تھا، اور مطلب بہت ہی کوئی ان آئیڈینٹیفیبل جو ہے نا، بالکل آپ کہہ لیں کہ ان نون قسم کی جو مخلوق تھی، وہ ان کے بالکل پیچھے کھڑی ہوئی تھی۔ تب انہیں پتہ چلا کہ جو ان کا تیسرا دوست تھا اس نے یہ چیز دیکھی، اور وہ ڈر کے مارے بے ہوش ہو گیا، یا اس نے اپنے دل پہ اتنا زیادہ لے لیا، اس کو اتنا ڈر لگا کہ وہ مر گیا۔ خیر مری میں جیسے کہ میں نے آپ کو کہا کہ دیکھیں اس طرح کے بہت واقعات ہوتے ہیں۔ پھر میں نے اپنی جو تھوڑی اور ریسرچ کی تو مجھے کشمیر کے بارے میں دو بہت ہی فیمس جو پیرانارمل پلیسز ہیں ان کے بارے میں پتہ چلا، جو کہ میں آپ سے آج شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ ایک گھر ہے جس کو عبداللہ جن کا گھر کہا جاتا ہے، اور اس گھر کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ اس گھر میں جو بھی جاتا ہے وہ گھر خالی رہتا ہے۔ اس گھر میں جو بھی جاتا ہے اور وہ اپنے جوتے اتار کے یا کہیں بھی اپنے جوتے اتار کے جائے، یا جوتے سمیت بھی اس طرح جائے، یا کہ اندر جائے کسی کمرے میں جوتے اتار کے گھر کو ایکسپلور کرے، تو تھوڑی دیر بعد انہی کے سامنے وہ جوتے جو ہیں گھر سے باہر پھینک دیے جاتے ہیں۔ کون پھینکتا ہے یہ نظر نہیں آتا۔ تو جو اس واقعے کو ریسرچ کرنے لکھنے والے تھے، انہوں نے کہا کہ میں بھی گیا اس گھر کے اندر، اور میں نے کہا کہ چلو میں دیکھتا ہوں بھئی میرے جوتے کوئی باہر پھینکتا ہے کہ نہیں پھینکتا۔ وہ اندر گئے، انہوں نے ایک اپنے جوتے گھر کے اندر جا کے ایک جگہ پہ اتار دیے، اور گھر بالکل ایسا تھا جہاں آپ کو پتہ ہے جہاں کوئی نہیں رہتا ہو، کھنڈر نما، جالے لگے ہوئے اس طرح سے یہ وہ۔ تو تھوڑی دیر بعد انہیں ایک زور کی آواز ہے، انہوں نے دیکھا ان کے جوتے گھر سے باہر پڑے ہوئے تھے۔ اور پھر وہاں کے جو لوکلز تھے انہوں نے یہ بتایا کہ دیکھیں اگر کوئی بڑا ہی کوئی بہادر انسان اگر اس گھر میں رہ بھی جاتا ہے، باوجود اس کے کہ بھائی اس کو ایک سائن مل گیا ہے کہ یو آر ناٹ ویلکم ان دس ہاؤس، پھر بھی وہ رہ جاتا ہے، تو اس کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ بھائی اس کو کوئی نہ کوئی عجیب سی بیماری ہو جاتی ہے، یا کوئی مینٹل النس ہو جاتی ہے۔ لہٰذا آج تک وہ گھر جو ہے وہ خالی ہے، اور وہ عبداللہ جن کے گھر کے نام سے مشہور ہے۔ اسی طرح کشمیر میں ایک جگہ ہے جس کو خونی نالہ کہا جاتا ہے۔ اچھا، خونی نالہ اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ جو ایک اسپیسیفک جگہ ہے، یہاں ایک نالا سا اس طرح کر کے یوں کر کے بہتا ہے، نارمل دیکھنے میں نارمل سا لگتا ہے، لیکن وہاں بہت سارے لوگوں نے مختلف اوقات میں ایک عورت کو دیکھا ہے جس نے بلیک کلر کی ساڑی پہنی ہوتی ہے، اور اس کے ہاتھ میں ایک بچہ ہوتا ہے، اور اگر وہ عورت کسی کو نظر آ جائے تو وہ عورت کہتی ہے کہ مجھے پلیز لفٹ دیں، میرا بچہ بیمار ہے، مجھے اسے ہاسپٹل لے کے جانا ہے۔ اور جب لوگ مجھ سے مطلب اس کو اپنے سے دور کرتے ہیں، یا کہتے ہیں کہ نہیں بھائی ہم آپ کی مدد نہیں کر سکتے، تو وہی جو لوگ ہیں ان کے ساتھ آگے جا کے کوئی نہ کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے۔ اب اس میں کتنی سچائی ہے کیا ہے، لیکن جو کشمیر کے جو لوکلز ہیں وہ اس بات پہ بہت ہی اسٹانچلی بلیو کرتے ہیں، اور تبھی سے اس جگہ کا نام خونی نالہ پڑا ہوا ہے، اور وہاں بہت سارے لوگوں نے اس گوسٹلی اپریشن کو دیکھا ہے۔ تو اور بھی ڈیفینیٹلی بہت ساری ہیپننگز ہیں جو کہ انشاءاللہ میں ان پہ بھی ریسرچ کروں گی، لیکن یہ پیچھے آپ کو اگین مائی ون فیملی ممبر راکی نظر آ رہا ہوگا۔ اینی ویز، تو یہ ہے کہ میں اس پہ بھی ریسرچ کروں گی، اور انشاءاللہ میں آپ سے شیئر کروں گی۔ لیکن آج جو ہے میں نے کہا کہ میں نے آپ کو بہت دنوں سے کسی ہارر مووی کا یا ایپیسوڈس کا پریویو نہیں دیا، تو آج کیونکہ ہماری بات ہلی ایریاز کی، ہل اسٹیشنز کی ہو رہی ہے، تو میں نے زی5 پہ ایک ہارر ایپیسوڈس دیکھے تھے، پوری ایک سیریل ہے، اس کا نام ہے پرچھائی۔ پرچھائی جو ہے اس میں آئی تھنک 5 یا 6 انہوں نے کہانیاں جو ہیں بنائی ہیں، آپ کو ڈفرینٹ ایپیسوڈس میں آپ انہیں دیکھ سکتے ہیں۔
تھوڑا سلو ہے، تھوڑا آپ کو اپنی امیجنیشن یوز کرنی پڑتی ہے کہ کیا ہو رہا ہے، لیکن ویری مسٹیریس. اور ایک اس میں بڑا ایک انڈر لائنگ ہارر ہے جو کہ آپ کو جو ہے نا اٹ کیپس آن گیسنگ، یو جسٹ کیپ آن گیسنگ کہ اب آگے کیا ہوگا. پرچھائی آن Z5 میں آپ کے اندر لکھ بھی دوں گی نیچے باکس میں. اچھا، آج بفور آئی اینڈ مائی ویڈیو، بیکاز مجھے یہ لگتا ہے کہ دیکھیں جیسے میں نے آپ کو لاسٹ اپنے ایپیسوڈ میں اپنی طرف سے تھوڑی ایک کام کی بات بتائی کہ جی گریو یارڈ آپ جائیں تو یہ دعا پڑھیں، یا جو تھوڑے سے میں نے متس جو ہیں ہمارے گریو یارڈ کے بارے میں، اس کے بارے میں میں نے آپ سے ایک ویڈیو شیئر کی. تو آج اسپیشلی جو ساری جو فیمیلز ہیں جو کہ میری ایپیسوڈس دیکھتی ہیں، ان کے ساتھ میں ایک چیز شیئر کرنا چاہتی ہوں. ڈیفینیٹلی دیکھیں میں آپ سے کوئی ایسی چیز شیئر کروں گی جو کہ میں نے خود ایکسپیرینس کی ہے. اٹ از گاٹ نتھنگ ٹو ڈو وتھ پیرانارمل. ٹھیک ہے، یہ بیسکلی ایک بیوٹی کی جو ایک انفارمیشن ہے، ایک بیوٹی ٹپ ہے جو کہ میں آپ کو دینا چاہتی ہوں. اسلام آباد میں ایک سیلون ہے، اس کا نام ہے سابیز سیلون. یہ F6 میں ہے، اور میں یہاں گئی، میں یہاں جاتی بھی رہتی ہوں. تو ان کی بڑی اچھی سمر ڈیل آئی ہوئی ہے، آپ ضرور اس کو اویل کریں. اور میں نے خود بھی وہ سمر ڈیل آج ٹرائی کی اینڈ آئی واز ویری ویری سیٹسفائیڈ. تو میں آپ کو نیچے اس سیلون کا نام along ود دا ایڈریس یہ بھی مینشن کر دوں گی. لیکن اٹس ورتھ گیونگ اے ٹرائی، اور بہت ڈیٹیل سے جو ہے انہوں نے میرا ٹریٹمنٹ کیا اینڈ آئی واز مور دین سیٹسفائیڈ. سو سابی سیلون ان F6 آپ پلیز ٹرائی کریں. ابھی ان کی سمر ڈیل شروع ہوئی ہے، اور ڈیفینیٹلی یو ول فیل لاٹ بیٹر، لاٹ مور بیوٹیفل آفٹر گیٹنگ اے ٹریٹمنٹ فرام دیم. اچھا جی، یہ اسی نوٹ پہ میں اپنا ایپیسوڈ اینڈ کرتی ہوں. پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، مجھے کامنٹس میں بتائیں آپ کو آج کے واقعات کیسے لگے، اور اگین آپ کن ٹاپکس پہ جو ہے پیرانارمل سٹوریز سننا چاہتے ہیں. انشاءاللہ آئی ہیو اے لاٹ آف مور ہارر ٹریٹس فار یو ان اسٹور، جو کہ میں آہستہ آہستہ اپنے نیکسٹ ایپیسوڈز میں شیئر کروں گی. تب تک کے لیے آج کا ایپیسوڈ یہیں پہ ختم کرتے ہیں. اپنا بہت خیال رکھیے، ضرور ہل اسٹیشنز پہ جائیے، لیکن اپنے اذکار وغیرہ صبح اور شام کے ضرور پڑھیے. ٹھیک ہے جی، اللہ حافظ.